ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی, اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا, اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی, ڈپریشن کا شکار ہوگا. دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیند آئے گی. اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا, مجھے شوگر ہو گیا ہے. چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا, مجھے شوگر ہو گیا ہے. ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا. اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر مجھے بھول جاؤ گے, اگر مجھے یاد نہیں کرو گے, ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا, چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا, مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ بتائے گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا, تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا, نظر انداز کر دیتا تھا, آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے, نظر انداز کر دیں گے. تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں. اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا, کہا اے اللہ کے نبی ایو الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. کرسمس کا تہوار آیا, کل میں کلکتہ میں تھا, کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا, مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا, میں بائک کے اوپر جا رہا تھا, راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے. اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے, مسلمان ہے. اس علاقے کا جو ایم ایل اے ہے, اس علاقے کا جو ایم پی ہے, وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس منا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسی پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے جس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا. ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی, ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایل اے جو اپنی توحید اور اپنی ایمان کا سودا کرنے والے. کرسمس منائیں. ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں, یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز. کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس, کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا. تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی. تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے. تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے, یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. اے مسلمان, تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے, تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے. تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن له کفوا احد, اور اللہ کے برابر کوئی نہیں. اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو میری کرسمس بول رہا ہے, تو مبارکباد دے رہا ہے. اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں
ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبکامنائیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب پالیٹکس سے کرنا پڑتا ہے. پالیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پالیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی, نہیں کرنی چاہیے. اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے, اسلام کے اندر دوگلا پن نہیں ہے. اسلام توحید والا مذہب ہے. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا, مکہ کے کافروں نے آفر دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں. ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے, ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے. بڑا اچھا آفر تھا, بیچ کا راستہ نکالا گیا. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے, کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے, جیوئزم بھی ایک مذہب ہے, ہندوئزم بھی ایک مذہب ہے, سارے مذہب ایک ہے, راستے الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. معاف کرنا میرے بھائی, یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں. اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے, اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے, وہ راستہ رسول کا راستہ ہے, وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, سویکار نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا, اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے. سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم رجہا ہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیشیامی ما شچہا. سارے دھرموں کو چھوڑ دے, سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا, اللہ کی پناہ میں آ جا, میری پناہ میں آ جا. میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا, تجھے نجات دے دوں گا, تجھے جنت میں ڈال دوں گا, تجھے سورگ میں ڈال دوں گا. یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا, یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے, وہ اللہ کا راستہ ہے. میرے بھائیوں, انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے. اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے, آج 29 تاریخ ہے نا, 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے. کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں, ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے. 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں, اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے. اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا, اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا, میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں. وہ مسلمان تھا, اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے ہیں. اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں, نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے, بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں. ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے, ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے. نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو. اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں. کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. حالات یہ ہے, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وَزَامِتُمْ وَالنَّصَارَىٰ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. مسلمان کی شادی ہو رہی ہے, ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے. کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے, اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے.
تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے۔ لوگوں کے دماغ سے جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں، علماء منع کرتے ہم ایسی شادیاں نہیں جائیں۔ شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا ہے، کار سے نکلا، جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے، اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے، اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب فیشن کا زمانہ ہے، شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے، میری لڑکی جو چاہے پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث اللہ ینظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تین لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر دو، والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ کہ بھائی مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو جن سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے، اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، وَزَامِتُمْ وَالنَّصَارَى تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ دے شرمائے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتعلم، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔
मौलवी साहब हम तो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, हम तो दवा को बेचने का काम करते हैं, अगर वो दवा हम देते हैं तो क्या हमको गुनाह पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह पड़ेगा, इसलिए कि कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह के काम में और गलत काम में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। अगर आप दवा का कारोबार करते हैं और आप वो दवा बेचते हैं, इससे माँ के पेट में हमल साकित होता है, उस बच्चे के कत्ल में आप भी भागीदार बन जाएंगे, उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। मैंने कहा कतई ऐसा काम मत कीजिए और उसूल समझ लो, उसूल समझ लो, कलिया चकवा लो। जो चीज गलत है, गलत चीज का कारोबार करना भी गलत है। जो चीज हराम है, हराम चीज का बिजनेस करना भी हराम है। जो चीज नाजायज है उसका कारोबार करना और उसका काम करना, उसको दुकान पर सेल करना और उसको बनाने में सपोर्ट करना भी गलत है, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है। जाओ ये इदारे से फतवा ले लो। अगर आप किसी चीज के बारे में शरीयत की नजर में आप ये मानते हैं कि ये चीज गलत है और फिर आप उस चीज का कारोबार कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, आप अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हराम और नाजायज चीज का बिजनेस करके उसको प्रमोट किया है। और दलील इसकी कुरान की यही आयत है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह के काम में और गलत काम में हमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना है। तो बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, कहीं माँ के पेट में कत्ल हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको डस्टबिन में मरी पड़ी हुई बच्चियां मिल जाएंगी। और आज भी हमारी भारत सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 2023 और 2024 शुरू होने वाला है, तरक्की का जमाना है, हमारा भारत चंद्रयान हमारा चांद तक पहुंच गया है। आज के दौर में हमारी सरकार को नारा लगाना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सरकार का ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि हर साल सैकड़ों बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये सोच करके कत्ल कर दे कि बेटी पैदा होगी, उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी तालीम का इंतजाम करेंगे। मेरे भाई ये दिमाग से निकाल दीजिए कि औलाद को आप खिलाते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीवी को आप खिलाते हैं। कभी गौर करना, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना कमाते थे, शादी के बाद कितना कमा रहे हो, और बच्चे होने के बाद कितना कमा रहे हो। जब बीवी आती है शादी के बाद, उसके मुकद्दर की रोजी भी अल्लाह तुमको देता है, और जब बच्चा घर में आता है उसका मुकद्दर भी अल्लाह आपको देता है। कभी ये मत समझो कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, हम और आप नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। ये अलग बात है किसी की महीने की आमदनी 10 लाख रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है, और कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अल्लाह ताला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। औलाद को कत्ल मत करो मेरे भाई, औलाद की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन्तुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। ज़िना तो किसी के साथ भी हराम, लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? क्योंकि पड़ोसी पर पड़ोसी विश्वास करता है, पड़ोसी पर पड़ोसी भरोसा करता है। पड़ोसी घर को बंद करके जाता है तो पड़ोसी से बोल के जाता है मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर की हिफाजत करना। पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज माशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलिया चक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2,500 नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिए, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है? तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया
کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج پر بینک سے لون لینا پڑتا ہے. پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتہاس میں بیٹی اتنی بوجھ نہیں بنی تھی جتنا بڑا بوجھ آج ہم نے بیٹی کو بنا دیا ہے. آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں, باپ بیچارہ پریشان ہے, میری آمدنی نہیں ہے, میری کمائی نہیں ہے, بیٹی جوان ہو رہی ہے, 25 سال کی ہو رہی ہے, 30 سال کی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ آج کتنے باپ ہیں جو بیچارے وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں, بال ان کے سفید ہو رہے ہیں, چہرے پر چھریاں پڑ رہی ہیں, بیٹی کی جوانی نے ان کی چنتا کی لکیروں کو بڑھا دیا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو, اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. اور میں بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اہل حدیث صرف زور سے آمین بولنے کا نام نہیں ہے, صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے, صرف رفع یدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے, صرف چند نماز کے طریقے میں بدلاؤ کا نام اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اس انسان کو جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے, جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے. اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث والی ہے تو آپ کا شادی بیاہ کا سسٹم بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل بھکاری ہوں, میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں, میں تو بھکاری ہوں, بیٹے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. بڑے انداز سے اور بڑے اسٹائل سے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر. میرے بھائیوں, میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر ہمت ہے اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے تو اتنا گٹس پیدا کرو, اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹ جاؤں گا مگر مجھے اپنے سسرال سے ملنے والے بیڈ کا انتظار نہیں, میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا, مجھے سسرال سے ملنے والی فریز کا انتظار نہیں ہے. میری بیوی اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لے گی, مجھے سسرال کی واشنگ مشین کا انتظار نہیں ہے. میں اپنے بیٹی کے باپ کو میں جہیز کے نام پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا. آج میرے بھائیوں, ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹی بوجھ ہو چکی. نکاح کو آسان کرو میرے بھائی, نکاح کو آسان کرو, ورنہ آج ابھی نیوز آئی ہے یو پی کے اندر سے, مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو چکی ہے, مرتد ہو چکی ہے. یہ اتر پردیش کی نیوز ہے. آج اتر پردیش سے لے کر بنگال تک کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں, دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں. یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی. اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا دین ہے. آج یہ دور آ گیا کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے. ہم نے تو تاریخ میں سمیہ کا واقعہ پڑھا تھا, ہم نے تو تاریخ میں ایسی عورتوں کا واقعہ پڑھا تھا جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا. اور آج عشق اور پیار کے نام پر اور محبت کے نام پر مسلمان لڑکی اپنے مذہب کو اور اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہے. میرے بھائیوں, نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو. آج ایسی لڑکیوں کے میرے پاس بھی میسج آتے ہیں, ای میل آتا ہے, مولوی صاحب میرا باپ میری شادی ایسی جگہ کرنا چاہتا ہے جہاں لڑکا قبر پرست ہے, مزار پہ سجدہ کرتا ہے, قبر پہ سجدہ کرتا ہے, پورے گھر میں تعویذ پہنا جاتا ہے. مولوی صاحب میں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی فلاں کے ساتھ کر دیجئے, وہ لڑکا نیک ہے, دیندار ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے, لیکن میرا باپ تیار نہیں ہے. کان کھول کر کے سن لو, اگر لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے تو لڑکی کی شادی زبردستی کرنا بھی جائز ہے. زبردستی اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر غلط جگہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر لڑکی کی شادی میں اس کے گارجین کا تیار ہونا اور اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. آپ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ نکاح بھی ویلڈ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی تھوڑے سے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیجئے. اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہا ہے اور وہ رشتہ صحیح ہے, دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے, تو ماں باپ آپ ضد نہ کریں اور نکاح کر دیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے پورے خاندان کی عزت پر دھبا لگے. اس معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے, لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھے اخلاق والا ہے, فزوجوہ
تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا. تو میرے بھائیو، اگر ہمیں زناکاری کو روکنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے؟ الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا. نمبر 2 والسحر، جادو کرنا. آج جادو بھی ہو رہا ہے، آج جادو بھی ہو رہا ہے. آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں. عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں، مرد بھی جادو کروا رہے ہیں. جادو کرنا کرانا حرام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا. تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے. نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کھانا اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا. 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا، 1,05,000 لینا. سود اور بیاج کی جتنی شکلیں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں؟ اور سود کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سود کا کھانا حرام ہے اور سود کا لینا حرام ہے، ویسے ہی سود اور بیاج کا دینا حرام ہے. آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پہ لوگ لون لے رہے ہیں اور بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے، بیاج کھلانے والے، بیاج کو لکھنے والے، بیاج کی گواہی دینے والے، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں. اس لیے بیاج کے کھانے کھلانے والے کان کھول کر کے سن لے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جو بچہ یتیم ہو گیا، جو بچہ اناتھ ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے. ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ، ہو سکے تو اس کی مدد کر دو، ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ. لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں. کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور اگلی چیز فرمایا وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے. اور 7واں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورت پر، شریف عورت پر زنا کی تہمت کرنا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اور آگے بڑھیے، رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں. فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. کسی کا حق مارنے والا، کسی کی زمین جائیداد کو کھا جانے والا یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ،
یہاں تک کہ اگر سینگدار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ کسی کی زمین اور جائیداد کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اقطع له قطعا من النار، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں، میں جائیداد لے رہا ہوں، میں پراپرٹی لے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا جو شراب پیتا ہے، اور جب شراب کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے سن لیجئے، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، نشہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے شراب کا بھی نام لیا، لیکن اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز شراب ہے۔ جس چیز کے اندر نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرگز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرس اور گانجے اور افیون کی شکل میں ہو، جس چیز کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جو شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا، اور شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبدالغفار صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں، میں آتا ہوں کلیا چک میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو ڈائریکٹ سننا ہوں، ابھی تک موبائل پر سنتا ہوں۔ بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی، یہ یوٹیوب پر 3 گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی۔ اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لاپرواہی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ